السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ محترم اور مکرم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کا صدائے حق میں استقبال ہے، اور آج جو ٹاپک لے کر میں آیا ہوں وہ ہے خودکشی، یعنی سوسائیڈ کرنا۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں روزانہ خودکشی کے واقعات ہو رہے ہیں، لوگ سوسائیڈ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بہت ساری مجبوریاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہم کو یہ جاننا ہے کہ اسلام میں سوسائیڈ کرنا کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے، اور انسانی زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی سوسائیڈ کرتے ہیں، ان کے یہاں زیادہ یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کمیونٹی کے اندر، ہمارے یعنی مسلمانوں کے اندر بھی سوسائیڈ کے واقعات جو ہے بڑھ رہے ہیں، یعنی خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر، یعنی عائشہ نامی لڑکی جو گجرات کی رہنے والی ہے، اور اس کا نکاح جو ہے راجستھان کے ایک لڑکے عارف خان سے ہوا تھا، اور سسرال والوں نے جو ہے جہیز کے لیے مطالبے کیے، بار بار مطالبہ کیا، بار بار ستایا، ٹارچر کیا، پریشان کیا، ہراساں کیا، کہ جس کی وجہ سے اس نے جو ہے خودکشی کی، اور خودکشی کی ویڈیوگرافی بھی کروائی اور لوگوں کو دکھائی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہم مسلمانوں کو کم سے کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر انسانی جان کی کیا اہمیت ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو اسلام جو ہے انسانی جان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے، اور انسانی جان کو بچانے کی قدم قدم پر تعلیم دیتا ہے۔ اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر جان کو بچانے کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے، قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر ہماری جان کو خطرہ ہو تو ہمیں جو ہے حرام چیز بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حرام چیز کو بھی حلال کر دے گا۔ جیسے کہ آپ یہ سمجھیے کہ جیسے جان جا رہی ہے، بھوک لگی ہے، انتہائی شدت کی بھوک لگی ہے، جان جا رہی ہے، اگر کچھ کھا لیں گے تو جان بچ جائے گی۔ مان لیجئے آپ کے سامنے ایک حرام جانور پڑا ہوا ہے، مردار جانور پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ مردار جانور ہی کھا لو۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جان بچانے کی کتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک۔ شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں، جان بچانے کے لیے شریعت کے احکام بدل جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا کہ اگر پانی موجود ہے تو تیمم نہیں کر سکتے شریعت میں، لیکن اگر جان کو خطرہ ہے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ پانی کی موجودگی کے باوجود، پانی موجود ہونے کے باوجود تیمم کر سکتے ہیں اگر جان کو خطرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو ایک سفر پر امیر بنا کر بھیجا، تو رات میں ان کو احتلام ہو گیا، اور غسل ان پر واجب ہو گیا، نہانا ان پر ضروری ہو گیا، لازم ہو گیا، لیکن انتہائی سردی کا موسم تھا۔ اگر وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرتے یا نہاتے تو ان کو اپنی جان کا اندیشہ تھا، تو اس لیے انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھائی۔ جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کی کہ ہمارے جو سردار تھے، ہمارے جو امیر تھے سفر میں، انہوں نے ایسا اور ایسا کیا ہے کہ پانی موجود رہتے ہوئے انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی ہے، جبکہ ان کو غسل کرنا چاہیے تھا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ رات بہت سرد تھی اور مجھے اندیشہ تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں مر نہ جاؤں اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کروں، تو اس لیے میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھائی، اور مجھے وہ آیت یاد آئی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 میں کہ
لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاک نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، بہت زیادہ شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ تو جب یہ آیت مجھے یاد آئی تو میں نے تیمم کیا اور نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمرو بن العاص کے اجتہاد پر بڑی خوشی ہوئی، آپ خاموش رہے، آپ نے ان کو شاباشی دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر ہم کو یعنی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ شریعت کے احکام بدل دیتا ہے، اور کچھ ایسے کام کہ ایسے اقدامات کہ جس سے جانے کا خطرہ جس میں زیادہ ہوتا ہے، ان اقدامات کو بھی علماء نے خودکشی میں شمار کیا ہے۔ مثال کے طور پر آج نوجوان آج کل کیا کرتے ہیں، ویلنگ کرتے ہیں۔ ویلنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنا ہنر دکھانا چاہتے ہیں، اپنی ایبیلٹی واضح کرنا چاہتے ہیں، اپنی صلاحیت دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور ویلنگ میں زیادہ تر حادثات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ ویلنگ کرنے والے جو نوجوان ہیں یہ خودکشی کرنے والے ہیں، کیونکہ اس میں جان کے خطرات ہوتے ہیں۔ اگر ویلنگ کرنے میں اس کی موت ہو گئی تو وہ خودکشی میں شمار ہوگا۔ اسی طرح یہ بیڑی سگریٹ پینا جو ہے یا گھٹکا کھانا جو ہے، یہ اس سے جان ہلاک ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ باڈی کے اندر کے جو آرگنز ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ لنگز کو سب سے پہلے اثر ہوتا ہے، اس میں کینسر آ جاتا ہے، لیور خراب ہو جاتے ہیں، آنتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو اندر کے آرگنز کمپلیٹلی جو ہے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان مر جاتا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بیڑی پینے والا، سگریٹ پینے والا گرچہ مرنے کے ارادے سے نہیں پیتا، لیکن انتہائی خطرناک بیماری میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے بیڑی سگریٹ پینے اور گھٹکا کھانے کو بھی خودکشی میں شمار کیا گیا۔ اسلام نے ان سب چیزوں کو حرام اسی لیے قرار دیا ہے تاکہ انسانی جان سلامت رہے، انسانی جان محفوظ رہے۔ اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں، شریعت کی تعلیم ہمارے سامنے موجود ہے، اور سارے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ خودکشی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے، یہ جان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے، اس جان تو ہماری ہے لیکن اس جان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اپنے طور سے اپنی جان کو ختم نہیں کر سکتے، اپنا وجود ختم نہیں کر سکتے۔ جس نے جان دی ہے وہی جان لینے والا ہے، وہی جان لے گا۔ اسی لیے دیکھیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں جو کچھ بھی اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہماری جان بھی اللہ کی ہے۔ یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی ملکیت ہے، وہی لینے کا حقدار ہے، ہم لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے، ایک جگہ کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 195، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا معاملہ کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو احسان کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی جان پر رحم کھاؤ۔ اگر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ تم خودکشی کرنے کا ارادہ آ جائے، تو ایسے مومنٹ میں، ایسے کرٹیکل سچویشن میں اپنی جان پر رحم کھاؤ۔ یہ تعلیم اسلام دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جان خودکشی کرنے والا، سوسائڈ کرنے والا جہنمی ہے۔ دیکھیے، ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ایک پچھلی امتوں کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ اس نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، جس کی وجہ سے خون بہت سارا نکل گیا اور اس کی موت ہو گئی، یعنی خودکشی کر لی اس نے۔ جذبات سے مغلوب ہو کر انگلیاں کاٹ لی، اور جو ہے خون اتنا نکل گیا کہ اس کی وفات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت عرش سے کہتا ہے، بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، کہ میرے بندے نے مجھ سے ملاقات کرنے میں جلدی کی، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ مطلب یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ جنت حرام کر دیتا ہے، اور جس طرح سے وہ خودکشی کرے گا اسی طرح کی سزا اس کو ملے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جندب ابن عبداللہ راوی ہیں، متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زہر پی کر خودکشی کرے گا تو جہنم میں وہ زہر پیتا ہی رہے گا۔ دوہرا عذاب، ایک تو جہنم میں جانے کا عذاب، جہنم کی آگ میں جلنے کا عذاب، اور اس پر وہ زہر پیتا رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ کی اونچائی سے گرا کر خودکشی کی، یعنی اونچائی سے گرا کر جیسے خودکشی کی، تو جہنم میں وہ گرتا ہی رہے گا۔
اور جہنم کی جو گہرائی ہے، جہنم کا جو ڈیپتھ ہے، وہ ہم نہیں سمجھ سکتے. اتنی گہری جہنم ہے تو وہ گرتا ہی رہے گا. اور اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قتل نفسہ بحدیدۃ، کہ جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ہتھیار سے مارا، فحدیدتہ بیدہ، تو وہ لوہے کا ہتھیار، وہ چاقو اس کے ہاتھ میں ہوگا، یتوجأ بہا فی بطنہ فی نار جہنم، اور وہ جہنم کی آگ میں رہتے ہوئے اسی ہتھیار سے اپنے پیٹ پر جو ہے وہ گھونپتا رہے گا، خالداً مخلداً فیہا ابدا، یعنی ایک لمبی مدت تک اس عذاب میں وہ دوچار رہے گا. خلاصہ یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا جنت سے محروم ہوگا اور جہنمی ہوگا. اس کی گواہی، اس کی شہادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور قرآن مجید میں بھی ہے، جیسے کہ میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی. کیا آیت پڑھی؟ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک ظلما وعدوانا فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 30 میں یہ کہتا ہے کہ جو ایسا کرے گا ظلم کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، فسوف نصلیہ نارا، ہم اس کو جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنی جان جو لے گا، اپنا وجود جو ختم کرے گا، جو سوسائڈ کرے گا، جو خودکشی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ خودکشی کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خودکشی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا. جب اس کا جنازہ لایا گیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. آپ نے فرمایا کہ صلو علی صاحبکم، تم لوگ پڑھ لو. صحابہ سے کہا تم نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ اس کی بخشش ہی نہیں ہے نا، وہ تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. اور نماز جنازہ جو ہے وہ میت کے حق میں دعا ہے. تو جب اس کو جنت میں جانا نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرنا بے فائدہ ہے. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں، جیسے کہ امام اوزاعی علیہ الرحمہ ہے، یا عمر ابن عبدالعزیز جو خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھائی جائے گی. تو سمجھ لیجئے، کیونکہ وہ جہنمی ہے. اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، آپ سوچیں اس کی کتنی فضیلت ہے. پریکٹیکل فیلڈ ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے دشمن ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے تاکہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک آدمی جہاد کر رہا تھا. غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، جو یہودیوں سے جو لڑائی ہوئی تھی، کہ اس میں ایک آدمی کافروں کو مار رہا تھا، اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا. صحابہ نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف کی کہ یہ کتنا بڑا مجاہد ہے کہ دشمنوں کو مار رہا ہے اور اللہ کے راستے میں زخم کھا رہا ہے، یہ تو واقعی جنتی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی نہیں ہے، انہ من اہل النار، وہ آگ میں جانے والا ہے، وہ جہنمی ہے. صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی، حیرت ہو گئی ان کو کہ اتنے جوہر دکھانے والا، بہادری کے جوہر دکھانے والا، اللہ کے راستے میں لڑنے والا، یہ جہنمی کیسے ہو گیا؟ تو ایک صحابی نے سوچا چلو میں اس کو دیکھوں یہ کیا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنمی کیوں کہا ہے. تو اس کے پیچھے لگ گئے، دیکھا کہ اس کو بہت زخم آئے تھے، جسم میں بہت زیادہ تیر لگے تھے، بہت زخم آئے تھے، تلواروں کے زخم تھے. تو زخموں کی تاب نہ لا کر، زخموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اپنے گلے میں جو ہے تیر گھونپ لیا اور خودکشی کر لی. تب ان کو معلوم ہوا صحابہ کو کہ اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی کیوں کہا تھا. دیکھیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو جہنمی کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس نے خودکشی کی. اور میں چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ آج جو ہے خودکشی کے واقعات بہت ہو رہے ہیں اور نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ انوالو ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یعنی سب سے اولین رسپانسبلٹی اگر ہے تو وہ فلمی کلچر پر ہے، کہ فلمی کلچر کی وجہ سے جو ہے اس میں بہت سارے خودکشی کے مناظر دکھائے جاتے ہیں اور نئے نئے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ خودکشی کیسے کرنی چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہیں، ہمارے جو نوجوان ہیں، وہ انسپائر ہوتے ہیں، فلموں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے
یعنی فلمی کلچر جو ہے سب سے پہلا ذمہ دار ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم فلموں سے کچھ متاثر نہ ہوں اور ایسی فلمیں دیکھنا ہی چھوڑ دیں کہ جس میں غیر اسلامی حرکتیں بتائی جاتی ہیں. اور دوسری ذمہ داری والدین کی ہے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں بتاتے کہ انسانی جان کی اہمیت کیا ہے، اللہ کا ڈر کتنا بڑا ہے، اللہ کی پکڑ کیسی ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہے، اور جو آدمی خودکشی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے والدین اس کی فکر نہیں کرتے، اپنے بچوں کی تربیت ویسی نہیں کرتے، اپنے بچوں کو جو ہے اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی دنیا بن جائے، وہ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، لائر بنتے ہیں، سب کچھ بن جاتے ہیں، لیکن ایک آخرت کے طلبگار نہیں بن پاتے کیونکہ والدین اس طرح کی تربیت ان کی نہیں کرتے، نتیجے میں خودکشی کرتے. تو والدین بھی ذمہ دار ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یعنی اپنے بچوں کی اس طرح سے تربیت کریں کہ وہ ایسا قدم نہ اٹھائیں جو حماقت کا قدم ہے، جو بے وقوفی کا قدم ہے، اور جو قدم انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بناتا ہے. تو اس سے ہمیں جو ہے یعنی اپنے بچوں کی ہمیں صحیح معنوں میں تربیت کرنی چاہیے. اسلامی احکامات ہم ان کو بتائیں تاکہ وہ سمجھیں. تو یہ میرا آج کا ٹاپک تھا کہ سوسائڈ کرنا شریعت میں حرام ہے اور اس کا انجام جہنم ہے، اور اس سے جو ہے اپنی یوتھ کو، اپنے لوگوں کو بچانا جو ہے آج بہت ضروری ہے کیونکہ واقعات بڑھ رہے ہیں. ہم ایک آئیڈیل کمیونٹی بن کر، ایک آئیڈیل قوم بن کر ہمیں دوسری قوموں کے سامنے، غیر مسلم قوموں کے سامنے آنا چاہیے اور انہیں صحیح انسانی فطرت کا جو ہے ہمیں راستہ دکھانا چاہیے، اور یہ بتانا چاہیے کہ سوسائڈ جو ہے یہ مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ اس سے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، مسائل اور بڑھتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں. انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ سب اپنا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.